اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ کا مطلب اور الہ کہتے ہیں معبود کو۔ لا الہ، ہم ترجمہ ابھی اس کو سیکھتے ہیں کہ جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں، معبود ہے ہی نہیں، وہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا و پرستش کی جائے، جس کے نام کی مالا جپی جائے، کوئی ہے ہی نہیں ایسا جس کی اطاعت کی جائے۔ کیونکہ معبود کے بعد انسان عبد ہو جاتا ہے، عبد کا کام صرف غلامی کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے، اسی کو بندگی کہتے ہیں، اسی کو غلامی اور عبادت کرنا کہتے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ، تم سب کا معبود، الہ واحد، معبود ایک ہے، الہ معبود ہے، واحد ایک، تم سب کا معبود ایک ہے۔ لا الہ، لا نہیں ہے، الہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی بھی معبود، وہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، الا سوائے ہوا، سوائے اس کے، کوئی نہیں ہے معبود سوائے اس کے، ہوا وہ ہے، الرحمن وہ تو الرحمن ہے۔ الف لام تو خاص کرنے کے لیے آ گیا، اور رحمان فعلان کے وزن پر آ گیا، اور فعلان کے وزن پر آنے والے تمام کلمات کے اندر جوش، قوت، ولولہ، حدوں سے نکل کر آنا اور رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آنا پایا جاتا ہے۔ تو رحمان کے معنی ہو گئے جس کا رحم جوش، قوت اور ولولے سے آتا ہے، حدوں سے نکل کر آتا ہے اور رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے آتا ہے۔ ہمارا معبود تو وہ ہے، اس کے سوا ہوا الرحمن جو کہ رحمان ہے، الرحیم جس کا رحم فعیلن کے وزن پر، جس کا رحم ازل سے ہے اور ابد رہے گا۔ وہ ہماری وجہ سے رحم نہیں کرتا، وہ رحم تو اپنی ذات کی وجہ سے کرتا ہے۔ الف لام نے بتایا کہ اس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، وہ خاص ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان و رحیم ہے۔ تمہارا خدا ایک ہی ہے خدا، اسی رحمان و رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام